اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ویسے تو اسلام میں قتل و غارت گری، خونریزی اور فتنہ اور فساد کی کسی بھی مہینے، ہفتے یا دن میں اجازت نہیں، تاہم 4 مہینوں میں فتنہ فساد سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم ہے، اور اس کی وجہ ان مہینوں کا احترام والا ہونا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جب سے زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں، یہی درست دین ہے، لہذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 فرما رکھے ہیں، جن میں 4 کو خصوصی احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تفسیر صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ معلوم چلا کہ ماہ محرم بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، بلکہ اس کے تو نام کا مطلب ہی حرمت اور عظمت والا ہے۔ اس ماہ کو اسلام میں بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عاشورہ کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محرم کے مہینوں میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں محرم کی فضیلت کچھ یوں آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کو یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا تکرر اور آغاز استعمال 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیغامات آتے تھے جن پر تاریخ درج نہ ہوتی تھی۔ 18 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تبادلہ خیال کے بعد طے پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ ذوالحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ لہذا ہجری سال کا آغاز ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا کر بتاتا ہے کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قربانی، فیاضی، عزت انسانی کے تحفظ، بنی نوع انسان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے۔ یہ دن ہمیں پریشانیوں میں صبر و استقامت کے ساتھ جرأت و بصالت کی داستانیں رقم کرنے کا کہتا ہے، اخوت و بھائی چارے کی تاریخ قائم کرتا ہے، اثار اور قربانی کے نقوش پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس ماہ کے فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، اور اس ماہ میں ہونے والی خرافات سے خود کو، گھر والوں کو اور دوستوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت عظمیٰ سے نواز دے، آمین۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔